الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وعوننا وإعاننا ومعيننا وكريمنا ووكيلنا وكفيلنا وشفيعنا وشفاءنا ورؤوفنا ورحيمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ونورنا ونور صدورنا ونور قبورنا ونور أبصارنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور عرش ربنا ونور فرش ربنا ونور كرسي ربنا ونور ذات ربنا بإذن ربنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله جوم جوم کے پڑھئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ایک مرتبہ اور پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين
فلک کے نظاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں سارے شامل ہو جاؤ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں ضرور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں خوش ہو گیا کو حضور حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں ضرور آ گئے انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا آنکھوں مل کے انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا انوکھا نرالا گونج پوے انوکھا نرالا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی
گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں حلیمہ کو پہنچی خبر آمینہ کی حلیمہ کو پہنچی خبر آمینہ کی جلدی کرو میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں پنجوری مل کے آکو حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور ماشاءاللہ حضور آ گئے ہیں 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 سرور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں ضرور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے انتہائی عزت تکریم اور وقار دے لائق علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لے آنے والے غیور مسلمان بھائیو بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مجھے بھی اور آپ کو بھی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی کل کا دن ہفتہ کا دن ہے اور کل جو رات آئے گی وہ ہے لیلۃ المیلاد لیلۃ المیلاد وہ رات جس میں نور پیر کا وقت آیا وہ رات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں جان سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گودی انور میں تشریف فرما ہوئے اور یہ وہ رات کے لمحات ہوں گے جن میں بے کسوں کے بس آ گئے بے کسوں کے کس آ گئے بے چاروں کے چارہ تشریف لائے اور بے سہاروں کے سہارا تشریف لائے جنہ دا پار چکن والا کوئی نہیں انہ دیاں پاریاں پنڈاں چکن والے محبوب تشریف لے آئے اللہ کولوں بخشوان والے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور شفاعت دا بوا کھولن والی سرکار تشریف لے آئے جی ساڑھے من ٹھار آقا تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائمان آبادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح دے اعلانات ارشاد فرمائے مختلف پیرائے اندر مختلف انداز نال اور مختلف حوالے نال اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے مختلف اعلانات ارشاد فرمائے انہا اعلانات وچ ایک اعلان اے فرمایا پارہ نمبر 6 سورت المائدہ آیت نمبر 15 دا آخری حصہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین فرمایا تحقیق
تواڈے وال تواڈے اللہ دی طرفوں اللہ دی طرفوں ایک نور تشریف لے آیا ہے. اونچا بولیے اونچا بولیے. کون آیا بولو؟ ایک نور تشریف لے آیا ہے. وَكِتَابٌ مُبِينٌ اور ایک روشن کتاب آئی ہے. ایک روشن کتاب آئی ہے. ان المراد بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ات نور تو مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. ادھے واسطے تفسیر روح المعانی پڑھو. امام سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ. ادھے واسطے تفسیر کبیر مفاتیح الغیب امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اس نو پڑھو. اس تو علاوہ تفسیر خازن امام علاء الدین خازن رحمت اللہ علیہ اس کا مطالعہ کرو. تفسیر غریب القرآن امام نظام الدین نیشاپوری رحمت اللہ علیہ اس کا مطالعہ کرو. ادھے واسطے تفسیر عزیزی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس کا مطالعہ کرو. تفسیر طبری امام ابو جعفر طبری رحمت اللہ علیہ اس کا مطالعہ کرو. اس کے علاوہ تفسیر قرطبی اندر بھی یہ بات موجود ہے جڑی میں پیش کیتی ہے. تفسیر بغوی معالم التنزیل اس کے اندر بھی موجود ہے جڑا میں معنی پیش کیتا ہے. تفسیر مدارک التنزیل و حقائق الطویل علم کلام تے علم عقائد معتبر امام ابو البرکات نصفی رحمت اللہ انہاں بھی یہ معنی نقل کیتا ہے. معنی کی ہے تفسیر خطیب شربینی اس کے اندر بھی یہ معنی موجود ہے. میرے مرشد کریم حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ علیہ تفسیر ضیاء القرآن شیفہ دے اندر یہی معنی درج کیتا ہے. اس تو علاوہ اگر غیرہ دی پڑھنی ہوئے تفسیر ماجدی مولوی عبد الماجد دریابادی علامہ اشرف علی تھانوی دے خلیفہ انہاں بھی تفسیر مائدی دے حاشیے وچ یہی معنی لکھے. اور اہل حدیثاں دے بہت بڑے امام علامہ قاضی شوکانی انہوں نے تفسیر فتح القدیر کے اندر یہی معنی لکھے ہے جڑا میں پیش کرنا میں پیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نور تو مراد نے قد جاءکم من اللہ نور. نور تو مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. وکتاب مبین کتاب مبین تو مراد اللہ دا قرآن ہے. کتاب مبین تو مراد اللہ دا نور تو مراد کون ہے بولو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات. اور کتاب مبین تو مراد اللہ دا قرآن. بولو اللہ دا سارے بولو اللہ دا قرآن. اور یہ نور تشریف لے آیا قد جاءکم من اللہ اللہ دی طرفوں. اچھا کو آوے نا تے دو تین سوالات ہوں دینے. ایک کون آیا ہے کتھوں آیا ہے کدے والا آیا ہے کون آیا کتھوں آیا کدے والا آیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی کون تشریف لے آئے ہو؟ فرمایا نور. یا اللہ کون تشریف لے آئے نے؟ فرمایا نور. آئے کنہ والے؟ فرمایا تو آڈے آلت. بولو تو صحیح تواڈے وال. تے آئے کتھوں نے؟ فرمایا من اللہ. کتھوں آئے نے؟ بولو من اللہ اللہ دی طرفوں. تینہ سوالان دا جواب مل گیا. کون آئے کہاں سے آئے کس کی طرف سے آئے کس کی طرف سے آئے. دوسرا مقام رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سونے اسا تو انہوں کلیا ہے. کلیا انہوں جاندہ جڑا پہلا ہووے جڑا پہلا ہووے نا وہ آندہ نہیں. جڑا پہلا ہووے نا انہوں کلیا نہیں جاندہ. جنہوں پیجیا جاندہ ہے ادا مطلب ہے کہ پہلا کتے موجود ہے. سونے اساں تو انہوں کلیا ہے تکی بنا کے رحمت للعالمین بنا کے. سونے تسی اون تو پہلا ہے سو اون تو پہلے ہے سو. یہ واسطے میں کہ جواب حدیث تے تھرو عرض کر دینا. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر ہوئے.
انہاں آکھیا چلو قیامت تک واسطے اج روڑے مکا دئیے اج محبوب کو ایک سوال کریے تے جواب لے کے اہل ایمان نو ایک سپورٹ دے دئیے اہل ایمان نو ایک سپورٹ دے دئیے سوال کی کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ کہ اللہ نے ساریاں چیزاں تو پہلا کیڑی شے نو پیدا فرمایا ہے آن تو پہلا ہے سن آن تو پہلے ہے سن کیڑی شے نو پیدا فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اللہ جاندا ہے مینوں تے کوئی خبر نہیں اللہ نے پیدا کیتا ہے خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے رازق اللہ ہے اللہ نے کیڑی شے سارنا پہلے تخلیق فرمائی ہے پیدا فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تیرے سوال دا جواب ہے ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کامل نور ہی جابر اللہ نے ساریاں چیزاں تو پہلا تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا ہے بولو تیرے نبی دے اچھی بولو تیرے نبی دے اور اچھی بولو تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا ہے تے کتھوں پیدا فرمایا ہے فرمایا من نور ہی اپنے نور وچوں پیدا فرمایا ہے اپنے نور دے فیض نال پیدا فرمایا ہے یہ دا رزلٹ ہے اللہ دا نور کٹیا نہیں اللہ دا نور ٹکڑے نہیں ہویا یہ دا معنی ہے جویں آدم علیہ السلام نو تخلیق کیتا رب العالمین نے پیدا فرمایا کہ رب العالمین نے فرمایا جدوں قالب تیار ہو گیا جدوں ڈھانچہ تیار ہو گیا جدوں جسم آدم علیہ السلام دا تیار ہو گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا پھر میں رب نے ایک عمل کیتا ہے یا اللہ عمل کی فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی پھر میں اپنی روح پھونکی ہے آدم علیہ السلام دے وچ اپنی روح پھونکی ہے ایتھے من روحی اوتھے من نور ہی ایدہ مطلب یہ نہیں اللہ دی روح دے ٹکڑے ہو گئے یا اللہ دی روح کٹ گئی ہے جڑی آدم علیہ السلام دے اندر کچھ سر دیتی گئی کچھ پھینک دیتی گئی کچھ آپ اللہ آدم علیہ السلام نو دے دیتی گئی باقی جڑی روح اللہ دی کٹ گئی نعوذ باللہ من ذالکا یہ من تبیزیہ نہیں جے بعض واسطے نہیں آیا یہ من تشریفی آئے اللہ شرف بیان کرنا چاہنا ہے حضرت آدم علیہ السلام دا کہ آدم علیہ السلام دی بزرگی ہے آدم علیہ السلام دی عزت ہے آدم علیہ السلام دا شرف ہے آدم علیہ السلام دی کرامت بزرگی ہے میں رب نے اپنی شیان شان آدم علیہ السلام دے اندر اپنی روح پھونکی ہے جویں ادھر کرامت بیان کرنا مقصد ہے تشریف بیان کرنا مقصد ہے شرف بیان کرنا مقصد ہے ایتھے بھی شرف بیان کرنا مقصد ہے فرمایا من نور ہی اللہ نے اپنے نور دے فیض نال میرا نور پیدا کیتا ہے ساریاں چیزاں تو پہلا اجے چند نہیں بنیا میرا نور موجود ہے اجے سورج نہیں بنیا پر میرا نور موجود ہے اجے تارے نہیں بنے میرا نور موجود ہے اجے جنت نہیں بنی میرا نور موجود ہے اجے رضوان جنت نہیں بنیا میرا نور موجود ہے اجے کوئی انسان نہیں بنیا میرا نور موجود ہے اجے فرشتہ نہیں بنیا میرا نور موجود ہے اجے جنات نہیں بنے پر میرا نور موجود ہے اجے حورا نہیں بنیا اجے غلمان نہیں بنے اجے عرش نہیں بنیا اجے لوح نہیں بنی اجے قلم تیار نہیں ہوئی اجے کسے شہدہ کوئی وجود نہیں اجے تحت سرا دیاں پستیاں تو لے کے عرش اولا دیاں بلندیاں تک اللہ نے کوئی شے پیدا نہیں فرمائی پر میرا نور ادوں بھی موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور ہر شے تو پہلے موجود ہے اللہ نے تخلیق فرمایا ہے اجے تک پانی نہیں بنیا اجے تک ریت نہیں بنی اجے تک آگ نہیں بنی اجے تک ہوا نہیں بنی اجے تک فضا نہیں اجے خلا نہیں اجے ہوا نہیں اجے چرندے نہیں اجے پرندے پیدا نہیں ہوئے اجے ترندے پیدا نہیں ہوئے اجے حیوانات پیدا نہیں ہوئے اس ویلے اجے جمادات پیدا نہیں ہوئے نباتات پیدا نہیں ہوئے اجے پہاڑ پیدا نہیں ہوئے اجے روئی پیدا نہیں ہوئی اجے گلاب دی پنکھڑی پیدا نہیں ہوئی اجے ریشم دی پنکھڑی پیدا نہیں ہوئی گلاب دی پتی مارزے وجود اندر نہیں آئی میرے اللہ نے ساریاں چیزاں تو پہلا اپنے نور دے فیض نال اپنے نبی دا نور پیدا فرمایا ہے ساری
ساریاں چیزاں تو پہلا اللہ نے اپنے نبی دا نور پیدا فرمایا ہے، جڑا آیا ہے انہیں فرمایا ہے اللہ نے ساریاں چیزاں تو پہلا میرا نور پیدا فرمایا ہے۔ عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ شاید اسے واسطے ترجمہ کر کے فرماندے نے لو کرسی نہ چن ستارے نہ آدم نہ لو نہ کرسی نہ ہوئے چن ستارے پر او تمہیں نور محمد والا او دیندہ سی چمچارے مل کے ذرا یاد ہو تمہیں نور محمد والا او دیندہ سی چمچارے آدم لو کرسی قلم نہ سورج نہ چن تارے پر او تمہیں نور محمد والا او دیندہ سی چمچارے او تمہیں نور محمد والا او دیندہ سی چمکارے۔ اجے اللہ نے کوئی شے پیدا نہیں فرمائی پر اس ویلے بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سمندر ٹاٹھاں پیا مار دائے جڑی ذات آئی ہے کائنات انہاں فرمایا ہے اے جابر اللہ نے ساریاں چیزاں تو پہلا تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا ہے۔ یہ ذات جڑی تشریف لے آئی ہے یعنی میلاد والے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کی اعلان فرمایا ہے، آپ نے کی ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کائنات والے شک نہ کرے آجے میری ذات ہوئے اولو ما خلق اللہ نوری، میری ذات ہوئے جدا نور اللہ نے سب تو پہلا پیدا فرمایا ہے۔ اچھی آواز نہ بولو، اچھی آواز نہ بولو، اچھی آواز نہ بولو۔ میری ذات ہوئے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، میری ذات ہوئے جدا نور اللہ نے ساریاں تو پہلا پیدا فرمایا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، میرا نور اللہ نے سب تو پہلے پیدا فرمایا ہے۔ آؤ اگلی میں روایت پیش کرا، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا تاجدار حالتا مشکل کشائے علی حاجت روائے علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی تے سنیا تیرا میرا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجل کریم آپ دے لاڈلے بیٹے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او فرمان دینے میرے ابا جی علی پاک نے میں نے فرمان سنایا، او فرمان دینے میرے ابا جی فرمایا، پھر انہاں دے بیٹے حضرت سیدنا امام علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین العابدین آپ فرمان دینے میرے ابا جان امام حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے میں نے سنایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پہلے راوی علی پاک نے، تجھے راوی امام حسین پاک نے، تیجے راوی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نورن بین ید ربی قبل خلق آدم بے اربعۃ عشر الف آمن او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ دی بارگاہ دے اندر آدم علیہ السلام دی تخلیق تو 14,000 سال پہلا بھی نور سا۔
جی کن تو نورن میں نور تھا بین ید ربی اللہ کی بارگاہ میں قبل خلق آدم آدم علیہ السلام دی تخلیق تو پہلا بے اربعۃ عشر الف عام من 14,000 سال پہلا میں جی 14,000 سال پہلے بھی نور سا اس روایت نو علامہ شولی تھانوی صاحب نشر و تیب اندر بھی نقل کیتا ہے تے لکھ دینے تعداد ہوئے جدے سانو پتہ لگا ہے 14,000 سال ہو سکتا ہے تعداد زیادہ بھی ہوئے میں کیا ہو میں حدیث سنا دینا زیادہ تعداد والی اس روایت رو پڑھنا ہوئے تے تفسیر روح البیان پڑھ لو امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہیں اس روایت رو درج کیتا ہے راوی کون ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل علیہ السلام جی آقا حکم ہوئے فرمایا کم امرتا من سنین آج ذرا اپنی عمر دس تیری عمر کنے سال ہے کیا سمجھے 10 ذرا اپنی عمر تیری عمر کنے سال ہے جزاک اللہ تیری عمر کنے سال ہے عرض کر دینے کملی والیا عمر دا کوئی گویڑ نہیں کوئی اندازہ نہیں کوئی اٹھا سٹا نہیں کوئی پتہ نہیں عمر کنی ہے فرمایا پھر بھی کو اندازہ 10 آندھنے سونیا ایک گل منو پرانی یاد ہے چوتھے حجاب اندر ایک ستارہ چمکدا ہوندا سی اس ستارے دی خوبی اے سی جدوں طلوع ہوندا سی پھر غروب ہوندا سی پھر 70,000 سال دے بعد پھر چڑھدا سی جدوں ڈوب جانا غروب ہو جانا گل نو سمجھو جدوں غروب ہو جانا پھر 70,000 سال بعد پھر طلوع ہوندا سی سونیا مینوں عمر دا تے کوئی پتہ نہیں پر میں تارا 72,000 وری ویکھیا ہے اور کوئی اندازہ نہیں مینوں عمر دا ہائے ہائے وہ جڑا تارا طلوع ہوندا ہے 70,000 سال دے بعد پھر ڈوب جاندا غروب ہو جاندا ہے پھر میں انہوں ویکھیا 70,000 سال بعد پھر طلوع ہوندا ہے اے سونے چہرے والیا میں او تارا 72,000 وری ویکھیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پے جملہ سنیا جے پھر چپ نہ رہا جے ذرا استقبال کریا جے جملے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل جڑا تارا تو ویندا رہا ہے 70,000 سال بعد طلوع ہوندا سی پھر ڈبدا سی پھر 70,000 سال بعد چڑھدا سی تو انہوں 72,000 وری ویکھیا ہے فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ اے جبریل منو اللہ دی عزت دی قسم ہے وہ چمکن والا ستارہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہی سی اوئی شانہ والا نور تشریف لے آیا حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پتنے اتھر دی زینت بنیا او ہوئی نور پاک اوئی نور پاک تے ایسے تو اسی خوشیاں منانے چراغاں کرنے چنڈے لانے تے لوکاں نو دعوت دے کے آنے آجو ساڑھے نال شامل ہو جاؤ پاویں 9 ربیع الاول ولادت پاویں 12 نو ولادت پاویں تواڈی تحقیق نال 8 نو ولادت آؤ سارے شامل ہو کے اترانا الاپ لئیے تے استقبال کر لئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے چرچے کر لئیے آج گلیاں سجا لئیے آج محلے سجا لئیے آج کئی لوگ آن دے رہے جنہ خرچہ چراغاں تے کر دیو سلحہ بالیاں نو دیو
اج کئی بینا سانو یہ بھی سنان والے پر اپنے بچے دی شادی آ جائے لکھاں لا دیں گے، تھی دی شادی آ جائے لکھاں لا دیں گے، ادو سلابزت گانے نہ یتیماں نو یاد نہیں آوندے تے جدوں میلاد شریف دی گل آوے ادو جناب یتیماں نو پیسے دیو غریباں نو دیو، تینوں پوچھ کے تے نہیں دینے، اسی دیندے رہنے ہاں جی تیرے کو سائن کرا کے نہیں دینے مولوی صاحب اسی فلانے نو دئیے یا نہ دئیے، اسی آنے آجا ساڑے نہ رہ جا آج رات ترانہ علاپ لئیے، آج خوشیاں دا اظہار کر لئیے، لوکانو آج دعوت دے دئیے، آج ساڑے نال خوشیاں کرو کیوں کہ آج آیا سلطان عرب دا، آج جی آج آیا سلطان عرب دا، آج جی آج آیا سلطان عرب دا، آج آیا سلطان عرب دا، آج آیا سلطان عرب دا، آج آیا آج آیا آج آیا سلطان جی آج اج کادے واسطے چنڈیاں لگ رہی نے، چنڈے لگ رہے نے، رات میں پوانے گیا امی پور بنگلے گیا، میں ویکھیا گلیاں سجیاں ہوئیاں نے، کمکمے لگے ہوئے نے، گھران دے گھر سجے ہوئے نے، اینی چراغا تے لائٹ آئے، میں کیا بیلیو اج کادا چاہجے انہاں کیا رضوی تینوں نہیں پتا، اج آیا سلطان عرب دا، اج جی آج آج سلطان عرب دا، آج آیا سلطان عرب دا، آج سلطان عرب دا، آج آیا سلطان عرب دا، قد جاءکم من اللہ نور، آج وداعیا اللہ بإذنہ وسراج منیرا، آج آیا سلطان عرب دا، آج وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آج آیا سلطان عرب دا، آج غلمان آج جنت دے دروازے کیوں کھول دیتے گئے نے، جہنم دے کیوں بند کر دیتے گئے نے، اے جبریل علیہ السلام آج سارے عورتوں بچے کیوں تقسیم کیتے گئے نے، انہاں کیا تانوں خبر ہونی چاہیے، آج آیا سلطان عرب دا، آج آج آیا آج آیا آج آیا سلطان عرب دا،
اج الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا آج آیا سلطان عرب دا آج آیا سلطان عرب دا آج آیا سلطان عرب دا مالک بن کے او بحر و بردا آج آیا جے آیا سلطان مالک بن کے او بحر و بردا آج آیا سلطان عرب دا یہی نور سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شکم انور دی زینت بنے آئے فرما دیا نے جدو نور زینت بنے آئے مینوں پتہ لگا ہی کوئی نہیں مشرق والے پرندے مغرب والیانوں بشارتاں دے رہے نے مبارکاں دے رہے نے پر منوں پتہ ہی نہیں لگا سونا میرے شکم دی زینت بن گیا ہے اماں جی توانوں کیویں پتہ لگا ہے جملہ سنو فرما دیا نے مینوں اپنے کولوں بینی بینی خوشبو یوں لگ پئی ہے ہاں میرے لباس وچوں خوشبوواں میرے گھر وچوں خوشبوواں میرے بدن وچوں خوشبوواں گھر والے پوچھتے نہیں آمنہ یہ کیڑی تیب لانی ہے کیڑا عطر لانی ہے کیڑی خوشبو لانی ہے عرض کر دیا نے گھر والیو کوئی لیا کے دین والا نہیں جدوں دی اس کیفیت نال دو چار ہوئیاں مینوں اپنے کولوں خوشبوواں دے ہلے آوندے نے فرماندیاں نے میرا گھر ضرورت پیندی ہے چیزاں دی سیلیاں نو نال لینیاں چیزاں لے آونیاں آنڈنا گواننا پڑوسنا نو نال لینیاں ایک دن پانی دی لوڑ پہ گئی انہاں بھی گڑے لے لے میں بھی گڑا لے لیا جس ویلے کنویں دے کول آئیاں وہاں اس ویلے انہاں نے ڈول دے نال رسی بنی ہے ڈول کنویں دے اندر لٹکایا ہے پھر پانی کڈیا ہے کڑے بھرے نے پھر گھرانوں واپس آئیاں نے لیکن میری کیفیت نہیں اماں جی تواڈی کیفیت کی ہے فرمایا میری کیفیت ہے جدو میں کنویں دے کول آؤنی ہاں پانی آپ ہی کناریاں تے آ جاندا ہے جی پانی آپ ہی اوپر آ جاندا ہے فرماندیاں نے ویلا لنگدا گیا دیہاڑے گزر دے گئے مہینے گزر دے گئے راتاں بیتیاں گئیاں دوپہراں تے شاماں لنگدیاں گئیاں دن گزر دے گئے پھر وہ رات آ گئی جس رات نو لیلۃ المیلاد آکھیا جاندا ہے وہ رات آ گئی ہے اماں جی فرماندیاں نے میرے کول کوئی خاطر خواہ دائی دا انتظام کوئی نہیں میں اس حالت دے اندر پریشانی محسوس کر رہی ہاں میں گردن جھکائی ہے میں سوچ رہی ہاں اللہ کوئی غیب چوں انتظام کر دے وے ڈلیوری دا ویل آئے ولادت دے آثار ظاہر ہوندے نے پے نمودار ہوندے نے پے فرماندیاں نے میں اچانک اپنی گردن اٹھائی ہے میں ویکھیا کی ہے میرے کمرے دا دروازہ آپ ہی کھل گیا ہے میرے کمرے دا دروازہ آپ ہی کھل گیا ہے ایک کون والی بی بی اندر آئی ہے پھر دوجی اندر
اندر آئی ہے، پھر تیجی اندر آئی ہے، پھر چوتھی اندر آئی ہے۔ ایک آئی آ کے میرا سر دبان لگ پئی، دوجی آئی میرے کندھے دبان لگ پئی، تیجی آئی میری کمر دبان لگ پئی، چوتھی آئی میرے پیر دبان لگ پئی۔ میں پوچھیا نہیں آن والیو میں تانوں جان دی نہیں، میں تانوں سنجان دی نہیں، میرا تواڈا تعارف کوئی نہیں، تسی میرے علاقے دیاں نہیں، میرے قبیلے دیاں نہیں، میرے محلے دیاں نہیں، میریاں آنڈنا گوارنا تے پڑوسنا نہیں، نہیں میرے پنڈ مکے رہن والیاں نہیں، تواڈے قد لمبے نے، لباس ارباں والا ہے، نہیں آن والیو تسی کون ہو؟ جڑی اماں جی پہلے آئیاں نے فرما دیاں نے اے آمینہ غم نہ کر، نہیں آمینہ گھبرانا، میں تیری اماں حوا آ گئیاں۔ نتیے ماواں نو بڑے فکر ہوندے نے، میں تیری اماں حوا آ گئیاں جڑیاں میرے نال آئیاں نے، اے فرعون دی بیوی جناب آسیہ آ گئیاں نے جڑیاں پھر نال آئیاں نے، اے جناب ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ حضرت سارہ آ گئیاں نے جڑیاں چوتھے نمبر تے آئیاں نے، عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان حضرت سیدہ مریم آ گئیاں نے رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ فرمایا کادے واسطے آئیاں ہو؟ تواڈے آن دا مقصد کی ہے؟ اما حوا بولیاں فرما دیاں نے اے آمینہ غم نہ کر، نی فکر نہ کر، دل چھوٹا نہ کر، اسی مائیاں بڑھ کے نہیں آئیاں، اسی تیرے لال دیاں دائیاں بڑھ کے آ گئیاں۔ اچھا بولو نا سبحان اللہ۔ اسی مائیاں بن کے نہیں آئیاں، اسی تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں وہاں۔ اماں جی فرما دیاں نے میرے اللہ نے میریاں اکھاں گو سارے حجاب اٹھا دیتے، سارے پردے اٹھا دیتے، میں تین چنڈے لگے ویکھے، ایک چنڈا میں مشرق تے ویکھے آئے، ایک مغرب تے ویکھے آئے، ایک بیت اللہ شریف دی چھت تے لگا ویکھے آئے۔ عالمن بالمشرق وعالمن بالمغرب وعالمن علی ظہر الکعبہ تے کعبے دی چھت تے لگا ویکھے آئے۔ لائے کنے نے؟ جبریل علیہ السلام نے، تے لوائے کنے نے؟ اللہ نے۔ اجے بھی لوگ پریشان نے، میلاد دے جھنڈے کیوں لاندے ہو؟ میں کہ رب کو پوچھ کیوں لوائے نے؟ ساڑھے نال کھورو نہ کڈ، رب نہ رابطہ کر یا اللہ میلاد دے چنڈے کیوں لوائے نہیں؟ جبریل علیہ السلام نو پوچھو تساں جی کیوں لائے نے؟ نیازی صاحب بڑی سونی گل کر گئے، آندے نے منکر یہ پوچھتا ہے کہ جنڈیوں کی اصل کیا ہے؟ منکر یہ پوچھتا ہے کہ جنڈیوں کی اصل کیا ہے؟ میں کی جواب دینا، روح الامی کو دیکھو وہ جنڈے لگا رہے ہیں۔ یا رسول سبحان اللہ۔ واہ واہ، جھنڈے لوائے میرے اللہ نے۔ ہاں ہاں، جدوں میلاد ہویا ہوئے گا چنڈے لہرا رہے ہون گے، وانی ہوائے میلاد دے چنڈے لہرا رہی ہیں، کنی پاگاں والی ہیں، ادا مطلب ہے تمہیں یار دی آمد تے خوشیاں منا رہی ہیں، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہے تمہیں خوشیاں منا رہی ہیں۔ جھنڈے لہرائے نے، پھر چراغائیں،
تو اے بھی گل سنو چراغاں میرے اللہ نے کی کیتا ہے میلاد دی رات دو ستون نور دے زمین تو لے کے عرشوں پار تک میرے اللہ نے اویزاں کر کے روشن فرما دیتے تے ستون بھی عام نہیں ایک یاقوت سرخ یاقوت دا ایک زبرجد دا دو میں روشنیاں معراج دی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تشریف لے گئے اس ستون میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھے تے فرمایا جبریل اے روشنی کا دی اے ستون کیوں نے انہاں دا مقصد کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ جبریل علیہ السلام عرض کر دے نے اے مازاق دے کاجل والیا و دوہا دے چہرے والیا واللیل دی زلفاں والیا آمیم دیا کنلاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھاں والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو آنے میلاد ویلے رب نے خوشی ویچ یہ دوویں ستون سجائے سن کیونکہ آج میرے حبیب دی آمن اسی گلیاں سجانے محلے سجانے اسی دکاناں سجانے اور اسی لوکانوں آنے جدوں گلیاں سجا لیاں جے جدوں محلے سجا لے جے جس ویلے تسا یہ سارے کم کر لینے تے گھور کم کریا جے اپنے دلانوں درود و سلام نال سجایا جے اپنے سینیانوں درود و سلام نال سجایا جے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار اندر اپنے بدن سجایا جے تے میں دعوت دینا ہونا کہ آج جشن چراغاں مناؤ آج جشن چراغاں مناؤ سرور سرورا آ گئے ہیں آج جشن چراغاں مناؤ سرور سرورا آ گئے ہیں وہ گھر سجائے دل بھی سجاؤ رحمت دو جہاں آ گئے ہیں گھر سجائے دل بھی سجاؤ رحمت دو جہاں آ گئے ہیں کشتیاں اب لگیں گی کنارے ہر قدم پر ملیں گے سہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد نال تشریف آوری نال ساڑی کشتیاں اب لگیں گی کنارے ہر قدم پر ملیں گے سہارے وہ منتظر جن کے تھے غم کے مارے ہاں وہی مہربان آ گئے ہیں مل کے ذرا آنکھوں منتظر جن کے تھے غم کے مارے منتظر جن کے تھے غم کے مارے منتظر جن کے تھے غم کے مارے ہاں وہی مہربان آ گئے ہیں وہ گھر سجائے دل بھی سجاؤ رحمت دو جہاں آ گئے ہیں
حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے پھر میں سفید رنگ دیاں چڑیاں ویکھیاں نے جڑیاں چون چون دی بولی بول دیاں نے کدی اندر وڑ دیاں نے کدی باہر نکل دیاں نے کدی بنیرے بیندیاں نے کدی میرے کر دے پھیرے لاندیاں نے اماں جی فرماندیاں نے پھر میں ویکھیا اے رات رات جا رہی ہے میں ویکھیا اے رات جا رہی ہے تے دن آ رہا ہے تارے جا رہے نے اجالا آ رہا آئے آئے فرماندیاں نے رات جا رہی ہے رات جا رہی ہے تے دن آ رہا ہے تارے جا رہے نے تارے جا رہے نے تارے گئے تارے گئے تارے گئے اڈیک دے آیا او کعبہ میں کیا ٹکیا آیتے بت ڈگ پے او جد مکے وچ نبی کریم آیا کعبہ میں کیا ٹکیا بت ڈگ پے تے ویکھڑ پوترے نو ابراہیم قربان ہو جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے قربان ہو جاؤ آئے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ اور اچھی بولو سبحان اللہ اماں جی فرماندیاں نے میں ویکھیا ایک دائی میرے سجے بہ گئی ایک دائی میرے کھبے بہ گئی ایک دائی میرے اگے بہ گئی ایک دائی میرے پیچھے بہ گئی ہن نور پیر دا ویلا آ گیا سہانیاں کڑیاں آ گئیاں جے سہانی گڑی چمکا تیبہ کا چاند جس سوہانی گڑی چمکا تیبہ کا چاند جس سوہانی گڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے لام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ
سہانی گھڑی آ گئی، نور پیر دا ویلا آ گیا۔ اما جی فرماندیاں نے ہن او کڑیاں آ گئیاں جنہاں کڑیاں دے اندر کائنات دا والی تشریف لیاون والا ہے، شب اسرا دا دولا تشریف لیاون والا ہے۔ اگر میرے نال رہو القابات تے جی بھر کے بولو تے میں ذکر کرا۔ اما جی فرماندیاں نے اے او ویلا آ گیا ہے جدوں رحمت کائنات تشریف لے آ رہے نے، وجہ تخلیق کائنات تشریف لے آ رہے نے، مقصود کائنات تشریف لے آ رہے نے، اور رحمت کائنات تشریف لے آ رہے نے، بلکہ انجا کا محسن کائنات تشریف لے آ رہے نے، بلکہ انجا کا او دنیا والیو اصل کائنات تشریف لے آ رہے نے۔ اما جی فرماندیاں نے ہن میں ایک منظر ویکھیا ہے، ادھروں تارے جا رہے نے، ادھروں چڑیاں بول رہی نے، نال چنڈے لہرا رہے نے، میں کی ویکھیا ہے خارج منی نور، میں ویکھیا ہے میرے وچوں نور دا ظہور ہویا ہے۔ چبولو 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 چبولو، یہ میلاد فرماندیاں نے میرے وچوں نور دا ظہور ہویا ہے۔ میں تانوں ساریاں نوں اہل ایمان سمجھنا، سب نوں، تسی سب اہل ایمان تشریف فرماؤ، چونکہ ساڈے وال عام نہیں ہوندا۔ 14 سال ہو گئے نے چھاننا لایا ہے، یہ دے بچوں لنگ کے ہونا جنہیں ہونا ہے، جڑا ایتھوں ٹھیک ہونا انہیں ہونا ہے، کیونکہ تعلق رضوی کو ہر بندہ نہیں ہوندا، انہیں ہونا جنہیں ایتھوں ٹھیک ہونا ہے۔ میں تو انہوں سب نو اہل ایمان سمجھنا، تے ذرا تھوڑی مبارک دے لئیے ہونا، تے بس ایمان والے جو میں مبارکہ دیں دیں نا، انج کر کے ذرا بابے بھی، جوان بھی، بیمار بھی، بچے بھی، ہاں سب نے مبارکہ دینیاں نے، تے خوشی منانی ہے۔ اے لمحہ ان خوشی دا جے، میں بھی خوشی منانی ہے تے تساں بھی خوشی منانی ہے، پہلا سن لو تے پھر خوشی منائیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تے ایتھے میں کی آکھن لگا سرکار آ گئے نے، سرکار آ گئے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نے، پھر کی ہویا ہے غم کے بادل چھٹ گئے، ابر بہارا چھا گیا، محبوب آئے نے تے آؤں نال میلاد نال کی ہویا ہے، وہ جننے غم سن سارے بدل غم دے ختم ہو گئے، غم کے بادل چھٹ گئے، ابر بہارا چھا گیا۔ اگلا مصرع خوشی والا ہے، سارے پڑھنا ہے، غم کے بادل چھٹ گئے اور ابر بہارا چھا گیا۔ میرے نہ سن کے شامل ہو جایا جے، مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، مومنو مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا۔ تین باری مل کے آنکھو ذرا، مومنو
مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. اور مصرع سنو. گود میں لے کر حلیمہ سعدیہ نے یوں کہا. گود میں لے کر حلیمہ سعدیہ نے یوں کہا. تو جو نہ مصرع سمجھے آجے کہ اے بہارو مسکراؤ کملی والا آ گیا. اے بہارو یا اللہ جڑا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد خوش ہو کے ترانے علاپ دائے پیا. انہاں دی دنیا بھی بہتر کر دے, انہاں دی قبر بھی روشن کر دے, انہاں نو قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کا حقدار فرما دے. اے بہارو مسکراؤ کملی والا آ گیا. اے بہارو اے بہارو مسکراؤ اور مومنوں خوشیاں مناؤ کملی. اور اے مصرع توجہ نہ ہو اور توجہ نہ سنو. دیکھتے ہی مصطفیٰ کو سب کہیں گے حشر میں دیکھتے ہی مصطفیٰ کو سب کہیں گے حشر میں کہ جس نبی پر ناز تھا وہ ناز والا آ گیا. جس نبی پر ناز تھا وہ ناز والا آ گیا. جس نبی پر ناز تھا وہ ناز. آخری مصرع انہوں میں ذرا ڈوب کے عشق نال سنیا جے. چاند سورج اور ستاروں, ارے چاند سورج اور ستاروں اور کہے کشاں عرض و فلک. کنیا چیزاں ہو گئیاں؟ چاند سورج اور ستاروں کہے کشاں عرض و فلک. عرض زمین, فلک آسمان. جو لکھ گیا وہ کمال کر گیا, سننے والے بھی با کمال. صرف پڑھن والا ذرا نکم ہے, باقی تسی سارے ٹھیک ہو, لکھن والا بھی چنگا ہے. سنو ذرا. چاند سورج اور ستارے کہے کشاں عرض و فلک. چاند سورج اور ستارے کہے کشاں عرض و فلک. نور سے اب جگ مگاؤ کملی والا آ گیا. نور سے اب جگ مگاؤ کملی والا. پینتن پاک دینا تے 5 وری سارے کہنا ہے مومنوں
خوشیاں مناؤ کملیوا آ گیا مومنو مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا۔ حضرات میری طرف سے آپ سب اہل ایمان کو عیدوں کی عید مبارک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری مبارک، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مبارک۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننے کی توفیق عطا کرے، مجھے اور آپ کو اتباع اور اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب فرمائے۔ میں اور آپ قبر میں جائیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو پہچان نصیب ہو جائے۔ جب حشر کا دن ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جھنڈے کے نیچے جگہ نصیب ہو جائے، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ میرا اور آپ کا مقدر بنے۔ اور ایک دعا میں اور کرتا ہوں، آپ اتنے زور سے آمین کہیں کہ آپ کا ایمان خوش ہو جائے۔ وہ دعا یہ ہے، یا اللہ ہم سب کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام نصیب فرمانا، حوض کوثر کے جام نصیب کرنا۔ یا اللہ ہمارے صغیرے کبیرے گناہ معاف کر دے، ہمارے گھروں میں رحمت فرما دے، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو بے نمازی ہیں 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما دے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مولا تو نے سب ماؤں کو بیٹے تقسیم کیے۔ میرے مولا ہماری جو بہنیں، ہماری جو بیٹیاں اولاد سے محروم ہیں، ان کو بیٹیاں بھی عطا فرما، ان کو بیٹے بھی عطا فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے اور اچھے نصیب عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری اس مسجد کو تا قیامت شاد و آباد فرما۔ یہ اس شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی دور دور سے تشریف لاتے ہیں، میرے مولا ان کو ہر قدم پہ نیکی عطا فرما، ہر قدم پہ گناہوں کی معافی عطا فرما، ہر قدم پہ درجات کی بلندی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ